جب تم خود کو مکمل سمجھ کر اللہ کو بھول جاتے ہو تب وہ تم سے وابستہ کسی ایسی چیز کو تم سے دور کر دیتا ہے جو تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ وہ تمہاری ان روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اور اللہ تو وہ کر ہی رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ تم اس کی محبت کے رنگوں میں رنگنے کی کوشش تو کرو، پھر وہ تمہیں ان رنگوں سے محبت کرنا بھی سکھا دے گا۔ وہ زمین والوں کی بھیڑ میں تمہیں پھنساتا صرف اس لیے ہے تاکہ تم مدد کے لیے اس کو بار بار پکارو اور وہ تمہیں سنتا رہے۔ تم جو سب کے سامنے پھیلاتے ہو اس جھولی کو صرف اللہ کے سامنے پھیلا کر دیکھو۔ بس ایک وہی ہے جو اسے بھر سکتا ہے۔ کرم کرنا اور بھرم رکھنا اسے خوب آتا ہے، اور جب وہ مہربان ہوتا ہے تب وہ ساری حقیقتیں تم پر عیاں کر دیتا ہے۔ پھر وہ یا تو تمہاری رضا میں راضی ہو جاتا ہے یا تمہیں اپنی رضا میں راضی کر لیتا ہے۔ بس یقین کی پٹی ان آنکھوں پہ باندھ کر اس کے منتخب راستوں پر چل دو، پھر دیکھو اس کے ایک کن سے ہوتا کیا کیا ہے۔ اس کے معاملات بس وہی جان سکتا ہے۔ اس کے منصوبے تمہاری سوچ کے دائروں سے بہت وسیع ہیں۔ وہ تم پر سارے دروازے بند نہیں کرتا۔ اگر وہ تمہارے روبرو موجود دروازہ بند کرتا ہے تو وہ تمہارے پہلو میں موجود دروازے کو ہمیشہ کھلا رکھتا ہے، بس تم دیکھ نہیں پاتے۔ اللہ دعائیں پہلے قبول کرتا ہے اور توفیق بعد میں دیتا ہے۔ جب وہ مان جاتا ہے تب وہ تمہارے دل میں بھی اس کو منانے والی ساری ترکیبیں ڈال دیتا ہے۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ بس پھر صبر کرو اور دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، پھر دیکھو تم اپنی دعاؤں سے وہ بھی پالو گے جو تمہارا نہیں۔ اور اگر یقین رکھتے ہو تو حالات سے نا امید مت ہو، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں اور معجزے روز ہوتے ہیں۔ تو پھر ڈرو مت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے پاس ہے۔ تم جب اس کی چاہت تک پہنچ جاؤ گے تب وہ تم تک تمہاری چاہت کو پہنچا دے گا۔ ہر وہ آنسو جو تم نے اس کی رضا کے لیے پلکوں پہ ہی ثبت کر لیا، اللہ تمہارے ہر اس سسکتے ہوئے راز کا حساب اپنے پاس رکھے ہوئے ہے۔ تو پھر یہ نا امیدی کیسی ہے؟ جو لیتا ہے وہ دوبارہ دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ راستے بھلے ہی وہ نہ ہوں جن کا انتخاب تم نے کیا تھا، مگر توکل رکھو، اللہ تمہیں انہی منزلوں تک لے جائے گا جن تک پہنچنے کے لیے تم اتنا تڑپتے ہو۔ تمہاری ہر دعا تمہاری چاہت سے تمہارا ایک قدم کا فاصلہ کم کر دیتی ہے، اور ہو سکتا ہے جسے ناممکن سمجھ بیٹھے ہو اس سے صرف ایک قدم کا فاصلہ ہی باقی ہو۔ اللہ تمہیں کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تم خود ہی نا امید ہو کر واپس لوٹ آتے ہو، کیونکہ تم انتظار نہیں کرتے ہو۔ وہ انتظار کے ذریعے تمہارا یقین آزماتا ہے کہ کیا اس کے ارادوں کو نہ سمجھنے کے باوجود بھی اس کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہو۔ ممکن ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو اسے ہی تمہارا مقدر لکھا گیا ہو، مگر اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہو۔ بس کبھی کبھار وہ تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے تمہاری سب سے پیاری چیز کو تم سے عارضی طور پر دور کر دیتا ہے۔ جس نے اس مٹھی کو بنایا ہی بھرنے کے لیے ہے، وہ اسے خالی بھی پھر کبھی نہیں رہنے دے گا۔ کبھی زندگی بھر کی ریاضتیں رائے گاں جاتی ہیں
اور کبھی لمحے صدیوں کو جنم دے دیا کرتے ہیں۔ کبھی سمندر کی موجیں ساحل سے زندگی چھین کر لے جاتی ہیں، اور کبھی مچھلی پیغمبر کو ساحل پر زندہ اگل دیتی ہے۔ کبھی اہل علم کی ہزار دلیلیں پتھر دور کے انسان کو غار سے نہیں نکال پاتی، اور کبھی کسی فقیر کی ایک صدا افکار کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ مالک کائنات کے بھی اپنے ہی رنگ ہیں، اپنے ہی معاملات ہیں، جس کو چاہے جب چاہے جیسے چاہے نواز دے۔ اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، اسباب وہ خود بناتا ہے، اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارے حالات بدلتی ہیں، اور جب اللہ تمہیں خود سے رجوع کرنے کی توفیق دے دیتا ہے تو وہ قبولیت کو تمہاری تمام دعاؤں کا مقدر بنا دیتا ہے۔ جب تمہاری ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے تب تمہاری دعائیں ہی تمہیں ان چیزوں تک لے کر جاتی ہیں جن تک پہنچنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ مت سوچو کہ جو مانگ رہے ہو اسے حاصل کیسے کرو گے، کیونکہ اس کا انتظام تمہارا رب تمہارے سوچنے سے بہت پہلے کر چکا ہے۔ جو تمہیں بے چینی میں مبتلا کرتا ہے وہی تمہارے لیے اس بے چینی سے تسکین بھی نکالتا ہے، اور پھر وہاں سے راستے بناتا ہے جہاں سے تمہیں امید بھی نہیں ہوتی۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہو جائے تو پہلے تم اس کے فیصلوں پہ راضی ہو جاؤ اور اس کے مقرر کردہ وقت کا انتظار کرو۔ پھر بھلے یہ تمہارا وجود کرچی کرچی ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ تمہیں پھر سے یوں سمیٹ دے گا جیسے تم کبھی بکھرے ہی نہ ہو، مگر خود کو سمیٹنے کے لیے یقین لازم ہوتا ہے، اور جب تم یقین رکھتے ہو تو اللہ تمہیں یوں سنبھال لیتا ہے کہ پھر تمہیں گرنے کا خوف کبھی تنگ نہیں کرتا۔ وہ جبار ہے، وہ ہر اس ٹوٹی ہوئی چیز کو پھر سے جوڑ سکتا ہے جس کا جڑنا تمہاری نظر میں ناممکن ہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا ٹھکانہ اللہ کے سوا اور ہے ہی کہاں، بس وہی ہے جو انہیں جوڑتا ہے اور ان زخموں کی مرہم بنتا ہے۔